ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم نے کہا کہ جب آپ کسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے تو پھر مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں، اور اپنے پارٹی اراکین کا، اتحادیوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے بڑا ٹیم کی طرح ان کا ساتھ دیا۔ پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمام پارٹی بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے تو بھی وہ لڑتے رہیں گے۔ تو وزیر اعظم، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت واقعی پر اعتماد ہیں اس چیز کو آگے لے کر چلنے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا، شاہد خاقان عباسی، مصدق ملک اور خاص طور پر مریم اورنگزیب۔ یاد رکھیں، جس قوم میں ماؤں بہنوں تک بات پہنچ جائے، سمجھ لیں کہ کوئی بڑا خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اگر ہماری یہی سیاست ہے کہ ہم نے دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، اگر ہماری یہی سیاست ہے کہ ہم نے ماؤں بہنوں کی تمیز نہیں کرنی، اگر ہماری یہی سیاست ہے کہ ہم نے کسی کو سپیس نہیں دینی، اگر ہماری یہی سیاست ہے کہ جو تربیت کے بغیر ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اخلاقی طور پر انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا، انہوں نے لے لیا۔ وہ پر اعتماد ہیں اور وہ فائٹر ہیں، دلیرانہ فیصلہ تھا، اور وہ آگے بھی وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آج ایک ہوا تھوڑا سا کہ میری توقع تھی، ہم غریبوں کی، ہم جو عوام ہیں، 22 کروڑ 24 کروڑ، پتہ نہیں اس لڑائی میں ان کی توقعات، ان کے خواب، ان کے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ لیکن میری توقع تھی کہ آج شاید وہ ایک کہیں گے کہ میں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو تو میں نارو نہیں دوں گا، میں فلانا نہیں کروں گا، لیکن وہ ہاتھ بڑھاتے آگے تعاون کا، اپوزیشن سے کہتے کہ 2.5 سال گزر گئے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 2.5 سال کی کارکردگی اب ہمارے سامنے ہے۔ بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، آئیے مل کر اس پر کوئی کام کریں، اور جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو سارا کچھ ہے، اس پہ کریں۔ کیا یہ مجھے تھوڑا سا لگا۔ آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کی بات کریں کہ وزیر اعظم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آج جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا اس کی مذمت بھی نہیں کی آج اپنی سپیچ میں۔ ہاں، مجھے توقع تھی، یا مجھے ایک دل میں کہیں ایک تھا کہ شاید آج وہ کریں گے، اس طرف آئیں گے اور اس طرف کریں گے۔ وہ کسی کو نہ چھوڑیں خدا کے لیے۔ ان کے اپنے اندر جو چور، ڈاکو، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شوگر کے، جو ادویات کے، جو آٹا گندم کے، جو پیٹرول کے، جو آئی پی پیز کے، جو ٹھیکوں والے، جو پرمٹ والے، جو تمباکو والے، جو اے ٹی ایم ہیں، وہ ان کو بھی، جو پہلی تقریر تھی وزیر اعظم کی بنی گالہ میں، جس کے بعد ہم نے ایک امید لگا لی تھی، توقع لگا لی تھی کہ کچھ بدلنے والا ہے، اور جو دوسری طرف اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دودھ کے دھلے نہیں ہیں، جو جنہوں نے 40 سال جو ہمارا حشر کیا، وہ بھی، تو ان ساروں کو جو کچھ بھی ہے، نائب آپ کہتے ہیں میرا کنٹرول نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، عدلیہ آزاد ہے، تو ان تینوں کو کرنے دیں کام۔ آپ 120 احتساب عدالتیں ابھی تک نہیں بنا پائے، 30 بھی ابھی تک نہیں بنا پائے۔ آپ کا سب سے بڑا نعرہ احتساب کا تھا، تو وہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات ہے، وزیر اعظم صاحب کو اس جھٹکے، اس شکست، اس ووٹ آف کانفیڈنس سے سیکھنا چاہیے۔ گورننس پرفارمنس، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب، اصلاحات، مہنگائی، عوام رل رہی ہے، رو رہی ہے۔ بلیو می، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں، صادق سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں۔ کرپٹ ہو کر ایک طرف اگر کوئی 15-16 ووٹ دیتے ہیں تو وہ پوتر ہیں، دوسری طرف دیتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں، دوسری طرف دیتے ہیں تو وہ پوتر ہیں، پہلی طرف دیتے ہیں تو وہ گناہگار ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں۔ دوسری بات، وزیر اعظم صاحب کو گورننس پرفارمنس کے بعد رویے بدلنے کی، پولرائزیشن کم کریں، خدا کے لیے، اللہ کے نام پہ یہ کم کریں۔ ہم سارے اس آگ میں ہیں، اور پاکستان کو لیڈ کریں۔ وہ مائی باپ ہیں اس وقت، اللہ نے ان پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت سے سیکھیں، صبر سے سیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جو اسوہ حسنہ سے سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے سب سے بڑے منافق ابی عبداللہ جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر آپ کے وزیر اعظم کو ماننا چاہیے کہ آپ کے اپنے ایم این ایز آپ سے اکتائے ہوئے ہیں، ان سے وزیر اعظم کی ملاقات نہیں ہو پاتی، ان کے کام نہیں ہو پاتے، بیوروکریسی کی بات نہیں سنتی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی تقریر میں پرانی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی تقریر میں تضادات سے بھری ہوئی تھی، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ہیں، فائٹر ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، خلوص صاف نیت بھی ہوں گے، ایماندار بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت بہت
ایک بڑے آدمی کی ضرورت ہے, بڑے دل والے کی ضرورت ہے, جو بڑا دل کر کے ساروں کو ساتھ لے کر چلے. یقین کریں یہ ختم ہوا ہے نا, یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس ایک نئے چکر میں پڑ جائیں گے. اب 14 مارچ آ جائے گی جس میں چیئرمین بنے گا, اس کے بعد اگلا آ جائے گا, اس کے بعد اگلا آ جائے گا. تو سہیل وڑائچ صاحب کی ایک بات ٹھیک تھی کہ آپ صادق سنجرانی صاحب کو کیوں کھڑا کیا انہوں نے. ہم اسی بات پہ رہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے یا اپوزیشن کے 160 ووٹ تھے, 159 کہاں سے آئے, 9 ووٹ کہاں سے آئے. جمہوریت ہار گئی اس دن جس دن یوسف رضا گیلانی جیتے. اگر صادق سنجرانی کل جیتیں گے تو کیا جمہوریت جیت جائے گی؟ پھر آپ وہی کریں گے جو وہ پرانے کر رہے ہیں, پھر آپ وہی کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں. دوسروں کو سپیس دیں, کیا بند ہو جائے گا اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا خدا کے لیے اللہ کے نام پہ بہت سارے ایشوز ہیں, ہمارے ایشوز اور ہیں, ہمیں الجھایا کہیں اور جا رہا ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکالیں قوم.